السلام علیکم، میرا نام زیب النساء ہے اور میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے اقبال کا فن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اقبال کا مختصر تعارف بتاؤں گی۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی شہرت ہے۔ بیٹے کا نام جاوید اقبال تھا، والدہ اماں بھی تھی اور ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ اقبال کا فن کا لفظ وسیع معنوں میں مشتمل ہے۔ اردو لغت میں اس کے معنی دستکاری، کاریگری، صلاحیت جو فطری نہ ہو بلکہ تجربہ کار ہو، محنت اور مشقت سے پیدا ہو، خوبی، قابلیت، استعداد، ہنر، لیاقت، صلاحیت، کاروبار، مشغلہ، تعبیر وغیرہ۔ 19ویں صدی کے آخری 4 دہائیوں میں مغرب کی علمی اور ادبی دنیا میں فن برائے فن اور فن برائے مقصد کا رجحان پیدا ہوا۔ فن برائے فن کے حامیوں کا کہنا تھا کہ فن بذات آزاد ہے، اس لیے یہ کسی بھی قسم کے مقصد کے حصول کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فن برائے فن حسن فطرت اور مناظر فطرت کے قائل تھے۔ جس زمانے میں اقبال نے شعر گوئی کی تو اس وقت دونوں دبستان اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ اقبال چونکہ ایک مقصد زندگی کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے فن برائے مقصد کو چنا۔ انہوں نے فن کو ایک مقصد اور نصب العین قرار دیا۔ اقبال ایک عظیم فنکار ہی نہیں، فن کا ایک واضح نظریہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ان کے نظریہ شاعری کی ترجمان ہے، اس لیے اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کا نظریہ فن بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بے معاجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتی وہ ہنر کیا۔ نظریہ فن کے بارے میں اقبال اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اول یہ کہ آرٹ کی غرض محض حسن کا احساس پیدا کرنا ہے، اور دوم یہ کہ آرٹ سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اقبال کا ذاتی خیال ہے کہ ہر وہ آرٹ جو زندگی کے لیے فائدہ مند ہے وہ اچھا اور جائز ہے، اور جو زندگی کے خلاف ہے ناجائز ہے۔ مثلاً انسانوں کی ہمت کو پست اور ان کے جذبات کو مردہ کرنے والا آرٹ ناجائز ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بعض قسم کا آرٹ قوموں کو ہمیشہ کے لیے مردہ بنا دیتا ہے، چنانچہ ہندو قوم کی تباہی میں ان کے فن موسیقی کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ اقبال فن کو زندگی کا معاون سمجھتے تھے اور اس کی افادیت کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ اقبال ایسے فن کے شدید مخالف ہیں جس سے قوم پر مردنی چھا جائے۔ اقبال کے فن میں افادیت اور مقصدیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں بے شمار علوم پائے جاتے ہیں جو بہت مفید ہیں اور ہماری مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں، انہیں علوم مفیدہ کہتے ہیں۔ وہ فنون جو انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین کرتے ہیں اور ان سے بظاہر کسی قسم کا آمادہ ممکن نہیں، مثلاً شاعری، موسیقی، مصوری، رقص، مجسمہ سازی وغیرہ فنون لطیفہ کہلاتے ہیں۔ اقبال نے اپنے کلام میں بار بار فنون لطیفہ بالخصوص شعر و ادب پر رائے زنی کی ہے۔ ان اشعار کو یکجا کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اقبال کا شاعری اور دیگر فنون لطیفہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ فرمان فرید پوری کہتے ہیں کہ اقبال نے اپنے فلسفہ حیات کی تشریحات میں زندگی کے دوسرے مسائل کی طرح فنون لطیفہ کو بھی شامل کر لیا۔ فنون لطیفہ کے بارے میں اقبال کے خیالات تک رسائی کے متعدد دیگر ذرائع بھی ہیں۔ مثلاً اقبال نے اپنے کلام میں بہت سے شاعروں اور ادیبوں کے کمالات کا اعتراف کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اقبال فن اور زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کی نشو و نما میں معاونت کرے۔ اقبال سارے فنون لطیفہ کو زندگی اور خودی کے تابع قرار دیتا ہے۔ زندگی سے اقبال کی مراد قوم کی اجتماعی زندگی ہے۔ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ فن اور صداقت اقبال کے خیال میں آرٹ کی بنیاد سوز و گداز، صداقت اور انقلاب انگیز قوت پر ہونی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صداقت نقل اور تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ شاعر کا کام ہے کہ کائنات اور حیات کے بحر ذخار سے خود نئے موتی چنے اور زندگی کے سمندر سے صداقت کے جام پیے۔ فن اور آزادی اقبال کہتے ہیں کہ فن کی حقیقی فروغ کے لیے آزادی بے حد ضروری ہے، کیونکہ عمرانی اور معاشی آزادی کے بغیر فن کی صحیح نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی۔
فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہیں مردان ہنر مند کے نخچیر۔ فن اور خودی۔ اقبال کے فن کا نظریہ ان کے فلسفہ خودی کے تابع ہے۔ ان کے نزدیک آرٹ اظہار خودی کا ایک وسیلہ ہے۔ وہ فن خودی دراصل اقبال کے نظام فکر کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی نے تمام فنون لطیفہ کو خودی کے تابع قرار دیا ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ فن اور جلال و جمال۔ اقبال فن میں جلال و جمال کے امتزاج کے قائل ہیں، کیونکہ وہ قوت اور جلال ہی میں زندگی کی نمو کا راز پوشیدہ دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک خالص قوت جس میں جمال کی آمیزش نہ ہو، تباہی و بربادی لے کر آتی ہے۔ اقبال کا فن جیسے کہ ان کی ایک نظم میں زبان و بیان میں گرمی، شرینی، سوز و گداز پایا جاتا ہے، یہ ان کا ایک فن ہی ہے۔ جیسے کہ نظم ہے: لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ شکریہ۔